اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصے پہلے کا ذکر ہے، ملک یمن کے کسی شہر میں ایک بہت نیک اور شریف آدمی رہا کرتا تھا۔ یہ آدمی ایک ماہر دردی تھا۔ اس کے ہاتھوں کے سلے ہوئے کپڑوں کی شہر میں بڑی دھوم تھی۔ اس کا پورا نام کوئی نہیں جانتا تھا، مگر لوگ اسے عبدل کہتے تھے اور وہ اسی نام سے مشہور تھا۔ وہ زیادہ تر امیر خواتین کے کپڑے سیتا تھا، جو بہترین سلک اور بوروکیٹ سے بنائے جاتے تھے۔ ان ملبوسات کے لیے وہ عام طور پر کپڑا بھی خود ہی خریدا کرتا تھا۔ ایک روز عبدل کپڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ گیا۔ جس کپڑے کی تلاش میں وہ اس وقت مارکیٹ پہنچا تھا، اس کپڑے سے اسے ایک امیر تاجر کی بیٹی کے لیے شادی کا لباس تیار کرنا تھا۔ کافی دیر مارکیٹ میں گھومنے کے بعد اسے دلہن کے لباس کے لیے قیمتی بوروکیٹ کا ایک کپڑا پسند آیا۔ اس نے وہ کپڑا خرید کر اپنی گاڑی میں رکھ لیا۔ یہ گاڑی لکڑی سے بنی ایک ٹرالی نما چیز ہوا کرتی تھی، جس میں لوگ اپنا سامان خرید کر رکھتے تھے۔ ہاتھ گاڑی میں کپڑا رکھنے کے لیے عبدل اپنی پسند کا کوئی دوسرا کپڑا تلاش کرنے لگا، مگر جب وہ دوسرا کپڑا خرید کر اپنا ہاتھ گاڑی کی جانب موڑا تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھا۔ عبدل نے ہر طرف اپنا ہاتھ گاڑی ڈھونڈی، مگر اس کا کہیں نامو نشان نہیں تھا۔ وہ خوب چیخا چلایا، راہ چلتے لوگوں سے پوچھا، مگر کوئی اس کی گاڑی اور اس میں رکھے ہوئے سلے کپڑے کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ چوری کی خبر مارکیٹ سے ہوتی ہوئی سارے شہر میں پھیل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہر ایک شخص اس چوری کے بارے میں باتیں کر رہا تھا کہ آخر یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ عبدل کو اداس اور پریشان دیکھ کر اس کے چند شہر کی مشہور قاضی عمر کریم کے پاس پہنچ گئے۔ عمر کریم کے انصاف کا چرچا دور دور تک تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر مشکل سے مشکل مقدمے کا حل ڈھونڈ نکالتا، لہذا اس کی ذہانت کے سب قائل تھے۔ عمر کریم نے عبدل کو عدالت میں بلایا اور اس کی زبانی چوری کی پوری تفصیل سنی۔ ساری باتیں انتہائی غور سے سننے کے بعد قاضی عمر کریم نے ان تمام لوگوں کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا جو چوری کے وقت عبدل کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے۔ ان میں مارکیٹ کے دکانداروں کے ساتھ ساتھ عام خریدار بھی شامل تھے۔ جب تمام لوگ عدالت میں پہنچ گئے تو قاضی عمر کریم نے عدالت کی کارروائی شروع کی۔ کارروائی شروع کرنے سے پہلے اس نے اچھی طرح اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ تمام افراد وہاں پہنچ گئے تھے یا نہیں۔ سب لوگ عدالت کے کمرے میں ادب کے ساتھ خاموش بیٹھے تھے، کیونکہ وہ سب قاضی کا بڑا احترام کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ اس مقدمے پر غور و خوض کر رہا تھا۔ قاضی نے خاموشی کے ساتھ باری باری ان کے سب کے چہروں پر ایک نظر ڈالی اور چند لمحوں کے بعد عدالت کے باہر کھڑے سپاہیوں کو بلایا۔ سارے سپاہی فوراً ہی قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ قاضی نے ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ مارکیٹ کے باہر چوک میں لگے محافظ سپاہی کے مجسمے کو گرفتار کر کے یہاں لاؤ، کیونکہ اس نے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی ہے۔ اس کی موجودگی میں یہ چوری کیسی ہوگی؟ تمام سپاہی حیرت سے قاضی کا منہ تکنے لگے۔ بلاخر ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہا، جناب آپ ایک پتھر کے مجسمے کو گرفتار کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ ہاں، قاضی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، فوراً اس حکم کی تعمیل کرو۔ سپاہی حکم کی تعمیل میں روانہ ہو گئے اور چوک میں منتصب محافظ سپاہی کے مجسمے کو رسیوں سے باندھ کر عدالت میں اٹھا لائے۔
عدالت میں موجود لوگ مجسمے کو رسیوں سے جکڑا دیکھ کر ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ شاید قاضی پاگل ہو گیا ہے۔ خود عبدل کی بھی بے اختیار زور سے ہنسی نکل گئی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی بلند آواز میں ہنسنے لگے۔ ان سب کی ہنسی رک رہی تھی۔ قاضی چند لمحوں تک خاموشی کے ساتھ سب کو دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں حکم دیا، خاموش، عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سب لوگوں نے اپنے قاضی کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھا اور ایک دم خاموش ہو گئے، کیونکہ وقت کی نزاکت کو محسوس کر کے وہ خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ سب نے تم سب نے عدالت کی توہین کی ہے، قاضی نے غصے سے کہا، لہذا تم سب کو جرم کی پاداش میں جرمانہ پڑے گا۔ اب تم لوگ اپنی گردنیں جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ قاضی ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد قاضی نے کہا، جرمانہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس وقت عدالت میں کپڑے کا ایک ٹکڑا جمع کرانا ہوگا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے سکون کا ایک سانس لیا۔ کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا دینا تو کوئی بہت ہی بڑی بات نہیں تھی۔ عدالت کے سپاہی نے ہر ایک شخص کے پاس جا کر کپڑے کا ٹکڑا وصول کرنے لگا۔ کسی نے اپنے لباس کو نہ پھاڑ کے دیا تو کسی نے اپنا رومال جرمانے میں پیش کر دیا۔ عبدل درزی غور سے اس تمام کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مگر پھر وہ اچانک ہی چلایا، یہ میرا کپڑا ہے۔ اس کی نظریں ایک شخص کے کپڑے میں دبے بوروکیٹ کے ایک ننھے سے ٹکڑے پر جمی ہوئی تھی، جسے وہ سپاہی کو پیش کرنے جا رہا تھا۔ یہ اسی کپڑے کا ٹکڑا ہے جو میرے پاس سے چوری ہوا تھا، عبدل نے کہا۔ دکاندار نے مجھے بتایا تھا کہ اس ڈیزائن کا کپڑا کہیں اور نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا ایک دوست چین سے یہ ایک ہی سوٹ کا کپڑا لایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے چور کو تلاش کر لیا ہے۔ قاضی عمر کریم نے سنجیدگی کے ساتھ اعلان کیا۔ چور سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اب تمہیں اس چوری کی سزا دی جائے گی۔ قاضی زور سے مخاطب ہوا، اور اس محافظ سپاہی کے مجسمے کو اس کی جگہ سے واپس پہنچا دیا جائے گا تاکہ وہ تم جیسے مجرموں کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے۔ قاضی کے ان الفاظ کے ساتھ ہی سپاہی اس مجسمے کو اٹھا کر لے گئے اور اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیا۔ کہتے ہیں آج بھی اس مجسمے کے گرد کچھ پوشیدہ سی رسیاں بندھی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔